Impact of 18th Amendment, and now we are looking at the efforts made to deal with the challenges. جن چیلنجز کی ہم نے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں کہ ویسی کون سی ایفرٹس ہیں جو کہ کی گئی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. اب اگر ان چیلنجز کو سامنے رکھا جائے تو the first National Education Conference in September 2011 took place، یعنی سن 2011 میں پہلی جو نیشنل ایجوکیشن کانفرنس تھی اس کا انعقاد ہوا، اور چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے along with other provincial counterparts and Prime Minister signed a joint declaration on education، یعنی ایک مشترکہ ڈیکلریشن ایجوکیشن پہ جو ہے اسے سائن کیا گیا اس موقع پہ، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی تھے اور کے پی ایجوکیشن منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیف منسٹر بھی شامل تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی رو سے کیا چینجز آتی ہیں. In the declaration, all participants unanimously endorsed that the national education policy of the year 2009, subject to such adaptations as are necessitated in the view of the 18th Constitutional Amendment, shall continue to be jointly owned national document. یعنی یادداشت یہ پیش کی گئی کہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے 2009 کی، اس کو ایک جوائنٹلی اونڈ ڈاکیومنٹ سمجھا جائے گا، نیشنل ڈاکیومنٹس، لیکن ان ترامیم کے ذریعے جو کہ کرنا مقصود ہوں. پروونسز اگر چاہیں گے تو وہ وہاں وہ ترامیم کر سکتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے صوبے کے مطابق ضرورت ہے، اور باقی ماندہ جو پالیسی ہے اس کو اسی طرح سے ایک نیشنل ڈاکیومنٹ کے طور پہ اون کیا جائے گا اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کے جو رو ہے اس کے لحاظ سے جو آرٹیکل 25A ہے، ڈیکلیریشن یہ کہتی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہے اس کو انیکٹ کرنے کے اوپر، یعنی ہم اس کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے مستحکم کریں گے، آف پروونشل لیجسلیشن فار اٹس امپلیمنٹیشن. اب اس کی امپلیمنٹیشن پہ پروونشل لیجسلیشن جو ہے وہ کی جائے گی تاکہ 25A جو ہے جس کے تحت سب کو جو ہے ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی کمپلسری، 5 سے 16 سال کے بچوں کو بنیادی حق کے طور پہ اس کو ہم ضرور جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے. ڈیکلیریشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جائے، یعنی ڈیولپ کیا جائے ایک پلاننگ سسٹم کو اور ایک جوائنٹ مانیٹرنگ سسٹم کو. یعنی ایک تو آپ پلاننگ سسٹم ہوگا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ سسٹم ہوگا جو کہ فالو اپ کرے گا پروگرس کے اوپر، اینڈ ٹو ٹیک ڈیسیژنز آن ہاؤ ٹو امپروو دا سچویشنز، اور یہ فیصلے کرے گا کہ سچویشن کو بہتر کیسے کرنا ہے، اور نیشنل اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے. نیشنل کمٹمنٹس وہ جو وفاق کی ہیں، پروونسز کی ہیں، اور انٹرنیشنل وہ جہاں ہم اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہیں باہمی اشتراک سے کچھ ڈیولپ کر رہے ہیں. فار انسٹنس اگر آج کل ہم دیکھیں تو ٹرکی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں. وی آر آلسو ان ٹچ ود دا جرمن ایجوکیشن سسٹم، اینڈ دین آلسو ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جس میں US ایڈ شامل ہے. برٹن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہمارے بڑے اچھے ڈونرز میں شامل ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہم باہمی اشتراک سے آگے چلیں گے اور ان کمٹمنٹس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. سپٹمبر 2011 کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیکلیریشن نے ایک اور جو رستہ ہے اس کو ہموار کیا کہ پروونشل لیول کی جو ایجوکیشن پالیسی کی ڈیولپمنٹ ہے لانگر رن میں اس کو بھی بہتر کیا جائے گا، اور کس طرح سے کہ اس کو جو آلریڈی موجود سسٹم ہے اسے ہم آگمنٹ کریں گے، اس کو بہتر کریں گے، اسٹرینتھن کریں گے، تاکہ جو کرنٹ پالیسی کا جو فریم ورک ہے وہ بہترین طریقے سے اس کو کام میں لایا جا سکے، تاکہ وہ پروونس کی اپنی ایک ایجوکیشن پالیسی کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کرے. اور کرنٹ فریم ورک جو ہے پالیسی میکنگ کا کنسسٹ آف سیورل اسٹریٹجک اینڈ لیگل ڈاکیومنٹس دیٹ پرووائڈ اے میڈیم ٹرم آؤٹ لک فار دا سیکٹر. اور پھر اس میں جو ڈاکیومنٹس شامل ہیں لیگل، اس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں وہ بہت اچھا ایک فریم ورک جو ہے میڈیم ٹرم وہ بنا سکتے ہیں. اب ان کے اندر کون سی چیزیں شامل ہیں دیکھتے ہیں کہ لیونگ ایجوکیشن سیکٹر پلان، جس کو ESP کا نام دیا جائے گا، لیونگ ایجوکیشن سیکٹر پلان، کمپریہنسو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی یعنی CDS، لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ 2001 کا، اور میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپینڈیچر فریم ورک. اب یہ وہ سارے لیگل ڈاکومنٹس ہیں which could become a guideline for developing an education policy of the province. While these documents provide the sector financial and institutional context, the institutional imperative for a provincial education policy for KPK in the longer run is clear and strong from several perspectives.
اب جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈاکومنٹس کے ذریعے ایک فائنینشیل اور انسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ تو ہمیں مل گیا ہے، تو جو امپیریٹو ہے پروونشل ایجوکیشن پالیسی کو ڈیولپ کرنے کا ایک لانگر رن کے اندر، وہ بڑا کلیئر ہے، بڑا آرٹیکولیٹ ہے اور بہت اسٹرانگ ہے. بہت سی اگر ہم ایریاز کو اس کے دیکھیں، یعنی اس کے بہت سے ایریاز جو ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھ موجود ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کمپلیٹلی اور سکسیسفلی اس پالیسی کو جو ہے وہ ڈیولپ کر پائیں گے. اور اس کی ضرورت صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ایک سیکٹر کی ویژن جو ہے اس کو بنایا جائے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، اور ہم یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا ایکسپریشن بھی ہے پبلک کمٹمنٹ کا کہ وہ اس ویژن کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ریالٹی کے اندر. سو ہم یہ دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو پالیسی ہوگی یہ تمام عوام کے جو ہے وہ امنگوں کی ترجمان ہوگی اور ان کو ساتھ لے کر کے چلے گی، تاکہ سب لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں اسے ہم حقیقت بنتے ہوئے دیکھ سکیں.